السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سنڈے کومنٹ باکس لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی ہماری پوسٹ میں جو آپ حضرات نے سوالات بھیجے تھے اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا کومنٹ باکس پوسٹ جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ، لیکن اگلے ہفتے اس عاجز کا سفر ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ آپ کے جوابات ملنے میں تاخیر ہو جائے، تو ہم ایڈوانس میں معذرت خواہ ہیں، آپ انتظار کیجئے گا۔ پوسٹ تو ہم ڈال دیں گے سوالات کے لیے، لیکن اگلا ویڈیو آنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا تاخیر ہو جائے سفر کی وجہ سے۔ تو آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو تو ہم اسی پوسٹ کے جوابات کا پہلے بنا چکے ہیں، یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ تو بہرحال سوال ہے فرزانہ شیخ آئی ڈی سے، پوچھتے ہیں کہ چاشت اور اشراق کی نماز کی رکعتیں، وقت اور تفصیلات بتائی جائے۔ فرض نمازوں کے علاوہ چاش، اشراق، اوابین اور تہجد، یہ چار مشہور نمازیں، اور بھی نمازیں ہیں جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الاستخارہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال یہ سوال چاش اور اشراق کے بارے میں ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث پاک میں یا احادیث مبارکہ میں چاش اور اشراق دونوں کے لیے الگ الگ نام نہیں ملتا ہے۔ دونوں کے لیے حدیث پاک میں مشترکہ طور پر صلاۃ الضحیٰ کا لفظ ملتا ہے، ضحیٰ کی نماز۔ اب یہ دونوں نمازوں کا کل وقت، مشترکہ وقت یہ ہے، سن رائز یعنی سورج طلوع ہو جانے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد سے لے کر زوال یعنی سورج بالکل نصف النہار پر ہو جائے اور مکروہ وقت شروع ہو جائے، ظہر بھی نہ پڑھ سکے، اس کے بعد ظہر کا وقت ہو، اس سے پہلے جب بھی یہ دونوں نمازیں پڑھی جائے گی وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ الحمدللہ ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو کون سی کب پڑھنی ہے اس میں تھوڑا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اب اس صورت میں عرض یہ ہے کہ اشراق کی نماز پہلے پڑھنی ہے، چاش بعد میں پڑھنی ہے، اور وقت کی ترتیب یہ ہوگی کہ طلوع آفتاب، سورج نکل جانے کے 15-20 منٹ سے بعد سے لے کر تقریباً 1.5-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کے آس پاس، اس مدت کے اندر ہم اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ اب اشراق کا وقت ہو گیا، اب اس میں 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 4 افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اشراق۔ اور چاش کا وقت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً ہم اس ٹوٹل وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ گزر جانے کے بعد سے لے کر زوال، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہے، ممنوع وقت ہے، اس سے پہلے ٹوٹل وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ گزر جانے کے بعد، یعنی یہ 2-2.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد جب چاہیں ہم چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تک اس کی رکعتیں ملتی ہے۔ افضل اور بہتر 8 رکعتوں کا اہتمام ہے۔ تو یہ بات ہو گئی چاش اور اشراق کی نماز سے متعلق۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں الفوز ملک، الفاظ ہے یا الفوز ملک آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اور رفع یدین یعنی اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین جس کو کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ اٹھانا اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر کہنا واجب ہے، رفع یدین ہاتھ اٹھانا یہ مسنون اور سنت ہے۔ اگلا سوال ہے محمد ثاقب آئی ڈی سے، صدقے کے بکرے کے بارے میں، کہ کوئی مصیبت اور وبا کے لیے بکرا صدقہ کرنا، اور اگر اس کو ذبح کریں تو خود کھانا، یہ صدقے کے بکرے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارا تفصیلی ویڈیو موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے اس سوال اور اس کومنٹ کے ساتھ ہم ہمارے اس ویڈیو کی لنک اٹیچ کریں گے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال لیکن یہ صحیح نہیں۔ طارق انصاری آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک اہم سوال ہے
اسی طرح ہم اسلامک اسکول بھی سنتے ہیں۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اسلامک اسکول کی، ہمارے اپنے اسکول ہو، ہماری اپنے ہاسپٹلس ہو، تاکہ ہمیں غیروں کا اور دوسروں کا محتاج نہ بننا پڑے، اور شریعت اور سنت کے دائرے میں ہمیں ایجوکیشن بھی ملے اور علاج بھی ملے۔ آج ایک بڑی تعداد کھڑی ہوتی ہے کہ ہم اسلامک اسکول بنائیں گے۔ بھائی اسلامک اسکول کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی مینجمنٹ کمیٹی میں زید عمر بکر عائشہ فاطمہ ہو تو وہ اسلامک اسکول ہے، پھر اس میں وہ سب کام ہوتے ہو جو غیروں کی اسکول میں ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں، اس کا نام اسلامک اسکول نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامک بینکنگ اس کو کہا جائے گا جس میں بالکل کوئی سودی نظام نہ ہو، تمام تر معاملات شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو، اس کو اسلامک بینکنگ کہا جاتا ہے۔ آپ ایسا اسلامک بینک تلاش کریں، مل جائیں تو ہمیں بھی بتائیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت والے معاملات نصیب فرمائیں، حرام اور سود اور انٹرسٹ سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ شمیمہ پروین آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ہمارا کام مانگتے رہنا ہے، اللہ کے در پر پڑ جانا ہے، دینا اور عطا اس کا کام ہے۔ اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں انشاءاللہ بہت ملے گا۔ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، آخرت میں بندہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو ہر دعا کے بدلے میں آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں اس کو ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نوازیں گے۔ راحیل وہرا آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کالا کرتا پہننا کیسا ہے؟ آپ نے یہ سوال پہلے بھی کیا ہے، ہم اس کا جواب بھی دے چکے ہیں، ہمارے چینل پر اس کا ویڈیو بھی موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ الاحسان آفیشل آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمارے کچھ پیشاب کے قطرات نکل جاتے ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال عرشیہ عزو آئی ڈی سے کہ ایک وقت میں 2 وظیفے کر سکتے ہیں؟ آپ سے بھی ریکویسٹ اور درخواست یہ ہے کہ اپنا سوال کومنٹ باکس کی جو پوسٹ ہے، پوسٹ کے کومنٹ باکس میں آپ سوال کریں، ویڈیو کے کومنٹ باکس سے سوال ہم نہیں لے پائیں گے۔ بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں کسی کام کے لیے 2 وظیفے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محبوب عالم آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کبوتر کا پیر کھانا کیسا ہے؟ حلال جانوروں کے پارٹس آف باڈی میں سے 7 چیزیں مکروہ اور حرام ہیں، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ ان 7 چیزوں میں پیر نہیں آتا ہے، لہذا ان پرندوں کے جو حلال ہیں، جیسے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے پائے اور پیر بھی کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ ایک پرسنل لو آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ ہمیں نماز میں پوری بات نہیں آتی ہے تو کیسے کریں؟ جتنا آتا ہے اتنا کریں، پڑھیں، اور اگلا جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں اور محنت کریں کہ بھائی نماز مومن کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے، ہم اس میں کوشش کرتے رہیں، چاہے ہماری جو بھی عمر ہو گئی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے کام ہم سیکھ سکتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ موبائل آیا تھا تو بڑی عمر والوں کو نہیں آتا تھا، آج سب کو آ گیا، ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کو موبائل چلانا آ گیا، تو اس کو بھی ہم سیکھیں اور جتنا سیکھتے جائیں عمل میں لاتے رہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کھیت وغیرہ میں چونٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ قرآن شریف کی آیت 19ویں پارے میں رب کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، بیچ میں 41 ٹائمز اس کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس آیت شریفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اگلا سوال
آئی ڈی کا نام ہم پڑھ نہیں پا رہے، تھوڑا وچتر سا نام ہے، عجیب سا نام تھا۔ زمین پر سوال ان کا یہ تھا کہ نماز میں اگلی رکعت کے لیے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونا کیسا ہے؟ کوئی معذور ہے، عمر دراز ہے، کوئی تکلیف ہے، یا باڈی بہت زیادہ ہے کہ نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے بغیر گر جانے کا خطرہ ہے، تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن جو طاقتور ہو اور بیمار نہ ہو، بلا ٹیک لگائے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کسی نے عذر نہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ لگا لیا تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ سوالات مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا پوسٹ جب ہم ڈالیں گے، آپ اپنے سوالات اطمینان سے اس میں بھیجیں۔ کوشش کریں کہ جتنا جلدی سوالات آئیں گے تو ہم اس کو، جس کے پہلے سوال آتے ہیں، ہم اس کو ضرور پک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، مسائل سیکھنے سمجھنے اور عمل کے جذبے سے رب کریم ہم سب کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔